حامداً و مصلیاً و مسلما اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس پاک پروردگار کے لیے ہیں جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی۔ کروڑہاں درود السلام شفیع امم مولا کل ختم رسول دانائے بل حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر اور ان کے اصحاب پر۔ حضرات گرامی، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ سلسلہ رمضان کا ہے، اور آج ہمارا جو موضوع زیر بحث ہے وہ یہ ہے کہ رمضان کیسے گزارے۔ حضرات گرامی، جب بھی انسان کوئی بڑا کام کرنے کو جا رہا ہوتا ہے تو اس سے پہلے اس کی کچھ پریکاشنز ہوتی ہیں، کچھ تیاریاں ہوتی ہیں، کچھ پہلے سے وہ اس کام کو کرنے کے لیے کچھ اپنے لاہے عمل تیار کرتا ہے، کچھ وہ کہتے ہیں نا آن پیج کسی چیز کو لاتا ہے، اس کا سسٹم بناتا ہے کہ میں اس کام کو کیسے کروں گا، کچھ اپنی اسٹریٹجیز بناتا ہے، کوئی ہائرارکی بناتا ہے۔ تو اب رمضان کیسے گزارنا ہے؟ رمضان ایک مقدس مہینہ ہے، ایک ایسا مہینہ ہے کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین اس کا انتظار کرتے تھے۔ یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ لوگ تڑپتے تھے کہ اللہ مجھے رمضان نصیب ہو جائے۔ یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس کے اندر جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس کے اندر شیطان کو بند اور قید کر دیا جاتا ہے۔ یہ ایسا مہینہ ہے جس میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور جنت کو 11 مہینے کہتے ہیں سجایا جاتا ہے نا کہ آپ کے گھر پہ جب مہمان آ رہے ہوتے ہیں، کوئی گیسٹ آ رہا ہوتا ہے تو آپ اپنے گیسٹ آنے سے 2-3 گھنٹہ قبل اپنے گھر کو سجانے میں لگ جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ بڑا گیسٹ ہے، گھر صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ تو کہتے ہیں جب رمضان آتا ہے تو اللہ رب العزت رمضان کے لیے اپنے جنت کو 11 مہینے سجاتے ہیں کہ رمضان آنے والا ہے، میرے جنت کے دروازے کھلنے ہیں، تو 11 مہینے جنت کو سجایا جاتا ہے۔ یہ وہ رمضان کا مہینہ ہے، یہ وہ رمضان کا مہینہ ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جب روزہ دار سحری کے وقت اور افطاری کے وقت بیٹھتا ہے، جب وہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو اس کے ہاتھ اللہ خالی نہیں لوٹاتا۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو انسان بھوک کے مارے اس کے منہ سے جو بدبو نکلتی ہے تو وہ ان کو دنیا کی سب سے بڑی مشک سے بھی زیادہ پیاری لگتی ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے، یہ وہ مہینہ ہے جو انسان کے صبر کا امتحان لیا جاتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کے لیے تمام اصحاب اپنے تمام تر ضروریات کو ترک کر دیتے تھے اور فرماتے تھے کہ رمضان آنے والا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جناب، یہ وہ مہینہ ہے جس کے لیے مدینہ کی گلیاں سج جاتی تھی۔ یہ وہ مہینہ ہے اولیاء کرام اپنے درباروں کو سجا لیا کرتے تھے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ تمام تر ضروریات کو ترک کر کر خالصتاً اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونے کی اسٹریٹجیز تیار کر لی جاتی تھی۔ یہ وہ مہینہ ہے۔ آج ہم دیکھیں کہ ہمیں یہ رمضان نصیب ہوا ہے تو ہم اس رمضان کا کتنا ادب کرتے ہیں، ہم اس رمضان کے لیے کیا کیا تیاریاں کرتے ہیں، ہماری کیا کیا ہم نے ہائرارکیز بنائی ہوئی ہیں کہ ہمیں رمضان کیسے گزارنا ہے۔ انسان کی عادت ہے جب ایک بچہ اسکول جاتا ہے تو رات سے ہی اپنا بیگ تیار کرتا ہے، ماں اس کے لیے لنچ تیار کر لیتی ہے، پیپر آتا ہے تو آپ اپنا ایک ٹائم ٹیبل سیٹ کرتے ہیں۔ تو ہم بتائیں کیا ہم نے رمضان کے لیے اپنا ٹائم ٹیبل سیٹ کیا؟ کیا ہم نے رات سے ہی اپنی تیاریاں شروع کر دی؟ کیا ہم نے مہینہ قبل ہی رمضان کی تیاری شروع کر دی تھی؟ ہاں، رمضان گزارنے کی بھی کچھ طریقے ہیں۔ کیا طریقے ہیں؟ رمضان کیسے گزارا جائے؟ رمضان ایسے گزاریں جیسے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارا تھا۔ رمضان ایسے گزاریں جیسے ہمارے اصحاب گزارتے تھے۔ اب رمضان کوئی عام مہینہ تو نہیں۔ جب کوئی نقیب محفل ہو نا، نقیب محفل ہمارے ہاں جس کو اسٹیج سیکرٹری کہتے ہیں، جس کو یہ ذمہ داری دی جاتی ہے کہ تمام لوگوں کو دعوت دینا اس کا کام ہے۔ جب وہ شخص کسی کو بلا رہا ہوتا ہے، کسی فلاں عالم کو بلاتا ہے، حضرت بڑے علامہ ہیں، علامہ فہامہ، اس کے ساتھ کچھ اس کے القابات لگاتا ہے، یا کسی قاری کو بلاتا ہے اس کے ساتھ اس کے القابات لگاتا ہے کہ فلاں قاری ہیں، فلاں عالم ہیں، تو عموماً جو سننے والے ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں ہاں یہ عالم ہے۔ لیکن جب خلاف عادت ہو، جب سٹیج پہ بیٹھا ہوا سب سے بڑا عالم اٹھ کر آئے اور کہے کہ آج میں دعوت ان کو میں دوں گا، جب وہاں بیٹھے ہوئے سب سے بڑے حضرت صاحب آئیں اور کہیں کہ ان کی دعوت میں خود اور ان کو میں خود دعوت دوں گا، تو سننے والے بھی کہتے ہیں ہاں یہ کوئی بہت بڑا آدمی ہے جو آنے والا ہے۔
تو یہ عموماً ہمارے یہاں عادت ہوتی ہے، جب کوئی بڑا آدمی یا ایک بلند مرتبے کا آدمی یا ایک بلند منصب کا آدمی کسی چیز کا تعارف کرائے تو اس چیز کی اہمیت بڑھ جاتی ہے، اس کی وقت بڑھ جاتی ہے، اس کی امپورٹنس بڑھ جاتی ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں نا کہ رمضان آنے والا ہے، پھر اس کی امپورٹنس کو کون بڑھا رہا ہے؟ اس کا تعارف کون کروا رہا ہے؟ اس کا تعارف خود میرا رب اللہ رب العزت اپنے قرآن کے اندر فرماتے ہیں، شہر رمضان الذی، کہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے۔ اور پھر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک بار ممبر پہ تشریف فرمائے اور کہتے ہیں صحابہ سن لو آ رہا ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ کون آ رہا ہے؟ کیا پہاڑی کے پیچھے سے کوئی لشکر آ رہا ہے، ہم پہ حملہ آور ہو رہا ہے یا رسول اللہ؟ قحط سالی آ رہی ہے یا رسول اللہ؟ کیا آ رہا ہے جس کی طرف آپ ہمیں تنبیہ کر رہے ہیں؟ سن لو وہ آ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سن لو میرے صحابہ، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، وہ رمضان کا مہینہ جس میں اللہ رب العزت اپنے مغفرت کے دروازے کھول دیتا ہے، وہ رمضان کا مہینہ جس میں اللہ رب العزت سب کو معاف فرما دیتا ہے، وہ رمضان کا مہینہ جس کے اندر اللہ رب العزت اپنے آخری پہلے عرش پر آ کر بیٹھتا ہے اور کہتا ہے ہاں میرے بندو مانگو کیا مانگتے ہو، میرے بندو رزق چاہتے ہو آج میں اپنے در کے رزق کے دروازے کھول دیتا ہوں، میرے بندو مغفرت چاہتے ہو میں تمہیں آج معاف کر دیتا ہوں، میرے بندو تم رزق میں کشادگی چاہتے ہو آؤ آؤ مجھ سے مانگو۔ تو حضرات گرامی وہ مہینہ آ گیا ہے، اس مہینے میں اللہ رب العزت سے جو منوانا چاہیں اب منوا لیں، اللہ رب العزت سے اپنی حاجات قبول کروا لیں۔ اب جیسے رمضان آ گیا ہے، ہمارے ہاں لوگ مساوات کی بہت بات کرتے ہیں، ہمارے ہاں ہم جب دیکھتے ہیں تو کوئی بھی کام اسلام کے اندر کبھی بھی ایکسٹریمزم کو ترجیح نہیں دی گئی، کبھی فوقیت نہیں گئی، ہم ہمیشہ شدت پسندی کو اسلام کے اندر ہمیشہ نگلیکٹ کیا گیا ہے، ڈینائی کیا گیا ہے، اس کو امپورٹنس نہیں دی گئی، اس کو بڑھاوا نہیں دیا گیا۔ ہمیشہ جس کام میں بھی شدت پسندی ہوگی، چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے ہو، دینی اعتبار سے ہو، جاب میں ہو، آپ گھر پر ہو، جہاں بھی ایکسٹریمسٹ اپروچ ہوگی، شدت پسندی ہوگی، وہاں ہمیشہ کام خراب ہوگا۔ ہم نے تاریخ کے اوراق دیکھے ہیں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے اندر میدان جنگ میں موجود ہیں، ہم نے وہ بھی پڑھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد کے اندر جنگی لباس پہن کر احد میں لڑے بھی ہیں اور اپنا دانت مبارک بھی شہید فرمایا ہے۔ ہم نے وہ دن بھی دیکھا ہے کہ غزوہ خندق ہو رہی ہے، میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ کو جمع کر کے مشورہ بھی لیتے ہیں، نہ صرف مشورہ نہیں لیتے بلکہ خندق کھودنے کے لیے خود کلہاڑی بھی اٹھاتے ہیں، کھلاڑی اٹھا کر کام بھی کرتے ہیں، خدمت کرنے بھی خوف محسوس نہیں کرتے۔ وہ بھی منظر ان آنکھوں نے دیکھا ہے اور تمام تاریخ نے دیکھا ہے کہ جب صحابہ نے اپنے پیٹ پہ ایک پتھر باندھا تھا اور ان کے دل میں خیال آتا ہے کہ میرے پیٹ پہ ایک پتھر ہے اور مجھے بھوک اپنے قبضے میں لے چکی ہے، تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ پہ 2 پتھر باندھے ہوئے تھے۔ تاریخ نے وہ منظر بھی دیکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رخت سفر باندھ کر اور شام جاتے ہیں تاکہ ان چیزوں کو بیچ کر اپنی روزمرہ کی زندگی گزار سکیں۔ ان تاریخ نے وہ منظر بھی دیکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے اندر پتھر بھی کھائے ہیں، لیکن ہاں جہاں رسول اللہ کو جنگ کے اندر میدان میں لڑتے ہوئے دیکھا ہے، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاش کے لیے شام جاتے ہوئے دیکھا ہے، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مزدوری کرتے دیکھا ہوا گیا ہے، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بادشاہت کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے، ہاں وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غار حرا میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرتے ہوئے بھی دیکھا گیا ہے، وہاں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام دنیاوی معاملات کو ترک کر کے غار حرا میں بھی بیٹھا کرتے تھے، وہ 3 دن غار ثور میں بھی گزارا کرتے تھے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جانماز میں کھڑے ہو کر اور فرماتے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں اے میرے پیارے نبی اتنا نہ کھڑا ہوا کر راتوں کو کہ تیرے پیر میں ورم آ جائے۔ حضرت عائشہ فرماتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب نماز میں کھڑے ہوتے ان کے پیروں میں ورم آ جاتا، میں فرماتی یا رسول اللہ آپ تو بخشے بخشائے ہیں، آپ کو اتنی عبادت کی کیا ضرورت؟ تو فرماتے عائشہ کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں، عائشہ کہ میں اپنے رب کا اس چیز پر شکر ادا نہ کروں؟ تو حضرات گرامی مساوات ہے، مساوات کا دین ہے۔ ہم اس رمضان میں دیکھیں کہ ہم اللہ رب العزت کو کتنا وقت دیتے ہیں، کہ ہم رات کو اللہ رب العزت کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ حضرات ہم اسی بات کو آگے لے کر چلیں گے، ہم بتائیں گے کہ ہماری زندگی میں مساوات کیسے آئیں اور رمضان کیسے گزاریں۔ ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ میں بات کر رہا تھا مساوات کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ تشریف فرما ہوتے ہیں، جب آرام کے لیے جاتے ہیں تو رات کے پہر اٹھ جاتے ہیں۔
حضرت عائشہ جب دیکھتی ہیں، جب رات کے پہر اٹھتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ موجود نہیں ہیں، تو ان کے دل میں خیال آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر کہاں گئے۔ تو ان کی تلاش میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب ان کے پیچھے جاتی ہیں، دیکھتی ہیں کہ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر کہاں گئے، کیا شاید وہ کسی دوسری بیگم کے پاس تو نہیں چلے گئے۔ تو دل میں یہ خیال آیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کرتے کرتے جب وہ جا کر دیکھتی ہیں تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر تشریف فرما ہیں، وہ اللہ کی عبادت میں مشغول ہیں۔ اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے اندر داخل تو نہیں ہوتی، لیکن باہر سے آواز دیتی ہے، محمد۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، کون؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، میں آپ کی زوجہ عائشہ۔ تو رسول اللہ فرماتے ہیں، کون عائشہ؟ تو فرمایا، ابو بکر کی بیٹی۔ کہا کہ کون ابو بکر؟ تو حضرت عائشہ کو بڑی ایک بات ناگوار گزرتی ہے کہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے شوہر ہیں، وہ میرا آج مجھے پہچان نہیں رہے، میرا نام نہیں جان رہے، اپنے سب سے بڑے یار غار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے کہ میں دنیا میں ہر کسی کا احسان چکا پایا لیکن ابو بکر کا نہیں چکا پایا۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ کسی حضرت عائشہ پوچھتی ہیں، یا رسول اللہ یہ جتنے آسمان میں ستارے ہیں کیا اتنی بھی نیکیاں کسی کی ہیں؟ تو فرمایا، ہاں ہاں عمر کی۔ حضرت عائشہ کا جب چہرہ تھوڑا سا مان پڑ جاتا ہے، کہا کیا ہوا عائشہ؟ وہ کہتی ہیں، میں سمجھی آپ میرے والد کا نام لیں گے۔ فرماتی ہیں، عائشہ تمہارے والد کی تو اتنی نیکیاں ہیں جن کا انسان گن نہیں سکتا۔ تو یہ حضرت ابو بکر کی شان ہے۔ فرمایا، آپ آج ابو بکر کو بھی نہیں پہچانتے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر واپس تشریف لاتے ہیں تو حضرت عائشہ دریافت کرتی ہیں، یا رسول اللہ آج عجیب منظر دیکھا میں نے۔ جب میں آپ کے پاس آئی، آپ مسجد میں تھے، میں نے کہا کہ میں عائشہ ہوں، آپ نے فرمایا کون عائشہ؟ میں نے کہا ابو بکر کی بیٹی، آپ نے کہا کون ابو بکر؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عائشہ وہ میرا اور میرے رب کا وقت ہے، اس وقت میں کسی کو نہیں پہچانتا۔ فرماتے ہیں، لی مع اللہ وقت، فرمایا عائشہ یہ میرا اور میرے رب کا وقت ہے، اس وقت میں اور میرا رب ہوتے ہیں، اس وقت وہ راز و نیاز کی بات ہوتی ہے جو میرے اور میرے رب کی ہوتی ہے۔ عائشہ میں اس وقت کسی اور کو نہیں پہچانتا۔ تو حضرات گرامی، آپ اپنی زندگی کے مسائل کا حل چاہتے ہیں تو کچھ وقت اللہ کو دیجیے، کچھ رات کا ایک پہر نکالیے۔ رمضان میں اس کو عادت بنائیں کہ رمضان کے اندر جب آپ سحری کے لیے اٹھتے ہیں اس سے چند قبل پہلے اٹھیں، کبھی اپنے نرم گرم بستر کو ترک کر کے اللہ کی حضور پیش تو ہوں، سجدہ ریز تو ہوں، اللہ کے آگے اپنی آہوزاری تو پیش کریں۔ ہم دنیاوی مناسب کے آگے جھکتے ہیں کہ حضرت میرا یہ کام کر دیں، کبھی لائنوں میں کھڑے ہوتے ہیں، پلیز میں التجا ہے، اٹ از اے ریکویسٹ، مائی ہمبل ریکویسٹ، میرے کام۔ کبھی ہم نے ہاتھ اٹھا کر اللہ رب العزت سے مانگا، جہاں سے ایک وہ واحد خالق ہے جو دینے پر قادر بھی ہے اور دینے پر خوش بھی ہوتا ہے، جو مدد کرنے پر جس سے مانگا جائے وہ خوش بھی ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا، اقبال کہتے ہیں، ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے دیتا ہے تجھے ہزار سجدوں سے نجات۔ ایک سجدہ جو ہم نہیں کرتے، ہم سمجھتے ہیں، تو وہ سجدہ جب ہم نہیں کرتے تو ہم جگہ جگہ ہمیں جھکنا پڑتا ہے۔ یاد رکھیے گا، جو رب کے سامنے جھکتا ہے وہ پھر کسی کے آگے نہیں جھکتا۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ رمضان کیسے گزاریں؟ ایک ہمیں اس سے سبق یہ بھی ملتا ہے کہ رمضان کا ایک پہر کبھی رب کے لیے بھی گزاریں، کبھی رات کو بیٹھیں، دعا تو مانگیں۔ آج ہمیں دعا مانگنا بھی نہیں آتا، ہم وہ فرضی دعائیں مانگتے ہیں کہ یا اللہ یہ ہو جائے، یا اللہ وہ ہو جائے۔ کبھی رب سے باتیں بھی کیا کریں، رب آپ کو سننا چاہتا ہے۔ کہا کریں، یا اللہ میں جھوٹ بولتا ہوں، اللہ آپ جانتے ہیں، یا اللہ میں خطا کار ہوں، انسان ہوں، یا اللہ تو میری خطاؤں کو جانتا ہے، یا اللہ تو مجھے پہچانتا ہے۔ وہ ایک عورت کی دعا ہے، جب بھی مجھے یاد آتی ہے ہمیشہ آنکھیں اشک بار ہو جاتی ہیں۔ ایک عورت کی ایک چھوٹی سی جھوپڑی تھی ایک بادشاہ کے محل کے آگے۔ جب وہ عورت اپنی جھوپڑی چھوڑ کے جاتی ہے تو بادشاہ جب آتا ہے، دیکھتا ہے محل کے سامنے ایک جھوپڑی ہے، کہتا ہے میرے محل کا حسن خراب کیا ہے اس جھوپڑی نے۔ اپنی رعایا کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ اس جھوپڑی کو یہاں سے ہٹا دو، یہ میرے محل کا حسن خراب کرتی ہے، اس کا ویو خراب ہے، کہاں یہ محل، کہاں یہ جھوپڑی۔ تو رعایا اس کی جھوپڑی کو ہٹا دیتے ہیں۔ جب وہ بوڑھی عورت واپس آتی ہے، دیکھتی ہے کہ اس کی جھوپڑی وہاں نہیں ہے، تو بیٹھ کے رونے لگتی ہے اور ہاتھ اٹھا کر صرف ایک جملہ کہتی ہے، یا اللہ میں نہیں تھی تو تو تھا، یا اللہ میں یہاں نہیں تھی تو دیکھ رہا تھا، یا اللہ تو میرا خالق ہے، تو جانتا ہے میرے اس جھوپڑی کے علاوہ کچھ بھی نہیں، یا اللہ میں نہیں تھی تو تھا۔ یہ جملہ، یا اللہ میں نہیں تھی تو تھا، یا اللہ میں نہیں تھی تو تھا، جب یہ وہ بات کہتی ہے اللہ رب العزت جلال میں آتے ہیں اور بادشاہ کا محل نیست و نابود ہو جاتا۔ آج ہمیں رب سے مانگنا ہی نہیں آتا، ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں اور نماز پڑھ کے کبھی ہم رب سے مانگتے ہی نہیں ہیں۔ کبھی سر جھکائیں اللہ کے آگے،
کبھی ان سے مانگے تو صحیح۔ پھر دیکھیں اللہ کی مدد کیسے، یہ وہی رب ہے جس نے بدر میں فرشتے بھیج کر اپنے اصحاب کی مدد کی تھی۔ ہاں یہ وہی رب ہے جو صحابہ 2 نفل پڑھتے تھے صلاۃ الحاجات، اپنے مردہ جانور زندہ کروا دیتے تھے۔ یہ وہی رب ہے جن کا نام لے کر حضرت سعد بن ابی وقاص اپنے گھوڑے دریا میں دوڑا دیتے تھے۔ ہاں یہ وہی رب ہے جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر میں راستے بنا دیے تھے۔ یہ وہی رب ہے جس نے خندق کے موقع پر مسلمانوں کو ایک آنچ نہیں آنے دی تھی۔ یہ وہی رب ہے جس نے حنین، موتا، تبوک ہو، بدر ہو، احد ہو، خندق ہو، ہمیشہ مسلمانوں کو فتح یاب کیا ہے۔ یہ وہی رب ہے جس مکہ کے اندر اصحاب کے اوپر ظلم ہوتے تھے، اسی مکہ کے اندر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح یاب لوٹایا ہے۔ یہ وہی رب ہے۔ آج رب بدلا نہیں ہے، آج رب ہم سے روٹھا نہیں ہے۔ یہ وہ رب وہی ہے، آج ہم وہ نہیں ہیں، ہمارا ایمان وہ نہیں ہے، ہماری عبادات وہ نہیں ہیں، ہماری ریاضتیں وہ نہیں ہیں، ہمارا رمضان وہ رمضان نہیں ہے، ہماری عبادتیں، ہمارا اخلاص وہ اخلاص نہیں ہے۔ حضرات گرامی، اپنے اخلاص کو وہی بنائیں جو صحابہ کا اخلاص تھا، اپنی عبادات کو ویسا بنائیں جو صحابہ کی عبادات تھی، اپنے رویوں کو ایسا بنائیں جو میرے اصحاب کا رویہ تھا۔ تو یہ رمضان اس چیز کا درس دیتا ہے کہ کچھ وقت نکالیں اللہ کے لیے، جس کو ہمارے ماڈرن ورلڈ میں میڈیٹیشن کہتے ہیں۔ میڈیٹیشن، مراقبہ، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب اللہ کے حضور کچھ وقت نکالنا ہے، فکر کرنا ہے۔ من عرف نفسہ فقد عرف اللہ، جو اپنے نفس کو، جو اپنے آپ کو پہچانتا ہے اکیلے بیٹھ کے، اصل میں وہی تو رب کو پہچانتا ہے۔ اپنے اوپر فوکس کریں کہ میں کیا کر رہا ہوں، میرا مقصد کیا تھا۔ حضرات گرامی، پھر جب اسی کے لیے یہ اعتکاف کا بھی رمضان کے اندر سلسلہ ہے۔ اعتکاف کا کیا مطلب ہے؟ آخری جب عشرہ آتا ہے جس میں لیلۃ القدر ہوتی ہے، اس لیلۃ القدر کو پانے کے لیے لوگ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں۔ اعتکاف کا مقصد کیا ہے؟ گوشہ نشینی۔ آج ہمارے یہاں اعتکاف بھی معذرت کے ساتھ وہ ہے نا، نالے بلبل بھی سنوں ہمتن گوش رہوں، ہم نوا میں کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں، بولنا پڑتا ہے۔ آج ہمارے یہاں اعتکاف بھی والے اعتکاف نہیں رہے، ہمارے موبائل یوز ہوتے ہیں، اعتکاف میں کوئی علمی باتیں نہیں ہیں۔ اعتکاف کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کو ترک کر کے مسجد میں اللہ کے لیے بیٹھنا، گوشہ نشینی اختیار کرنا۔ رمضان میں جب ہم اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، اس کا مقصد یہی ہوتا ہے، اور اعتکاف میں ہم قرآن سیکھیں، اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوں۔ دیکھیے، جب ہم بازار میں کوئی وقت گزاریں گے نا، تو اللہ اس ایک ایک لمحے کا حساب کرے گا۔ ہاں بھائی، وہ فلاں سیکنڈ کیسے گزارا، اس فلاں لمحے میں تمہیں کیا کیا، فلاں لمحے میں تمہارا کیا عمل تھا۔ لیکن وہ لمحہ جب اللہ کی عبادت میں گزرا ہو، اللہ کے حضور گزرا ہو، مسجد کے اندر گزرا ہو، تو پھر ایک ایک لمحے پہ اجر عطا کیا جائے گا، اس ایک ایک لمحے کے عوض آپ کو ریوارڈ دیا جائے گا۔ اور وہ قیامت کا دن ہوگا جب انسان خوش ہوگا، ہاں میں نے وہ دن جو گزارے تھے وہ کامیاب ہو گئے۔ رمضان ہے، اعتکاف کی نیت کریں، آخری عشرے کے اندر کوشش کریں کہ گوشہ نشینی اختیار کریں، اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوں، اللہ کے سامنے خود بھی اللہ سے مانگیں، اپنے لیے بھی مانگیں، سب کے لیے مانگیں۔ رمضان کے اندر قرآن کا ایک بڑا ویلیو ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنَ أَلْفِ شَهْرٍ۔ آخر لیلۃ القدر کیا ہے؟ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے۔ اب فرماتے ہیں بھائی کیوں افضل ہے؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کیونکہ ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے، قرآن رمضان میں نازل ہوا ہے۔ تو قرآن کو سمجھنا، رمضان کا ایک میسج یہ بھی ہے، جو قرآن نہیں سیکھے ہوئے وہ قرآن کو سیکھیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے جب اپنی والدہ کو قرآن پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں اور آتے ہیں قرآن کھول کے توتلی زبان سے بسم اللہ پڑھتے ہیں، تو میں کہتا ہوں وہ رب کتنا خوش ہوتا ہوگا۔ لیکن میں ہمیشہ اس بات کو کہتا ہوں، صرف قرآن پڑھنا نہیں، قرآن کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ قرآن کو سمجھیں کہ میرا رب مجھ سے کیا کہنا چاہتا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں چاہتا کہ جب میں اللہ سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا، جب میں چاہتا میرا رب مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا۔ آج ہمارے ہاں قرآن کو سمجھنے پر زور نہیں دیا جاتا۔ حضرات گرامی، یہ رمضان ہے، اس رمضان میں کوشش کریں کہ جو صورتیں آپ نماز کے اندر ہی پڑھتے ہیں اس کو ہی سمجھنے کی کوشش کریں کہ میں اپنے رب کے حضور جب پیش ہوتا ہوں مجھے معلوم تو ہو کہ میں آخر پڑھ کیا رہا ہوں، میں کیا کہہ رہا ہوں۔ تو جب آپ کو یہ معلوم ہوگا تو نماز میں خشوع خضوع بھی آئے گی۔ اور پھر آخری بات جو اس رمضان کا میسج میں آپ کو دینا چاہوں کہ رمضان کیسے گزاریں، آخری بات یہ ہے کہ اپنی بری عادات کو چھوڑیں۔ جس طرح نیو ایئر ریزولوشن آتا ہے نا، آپ نیو ایئر کی میں اس نیو ایئر یہ کروں گا، اس طرح رمضان ریزولوشن بھی بنائیں، ایک نئی چیز بنائیں، رمضان ٹو رمضان ایمز بنائیں۔ آج ہر انسان اپنی بری عادات کو جانتا ہے، اس کو یہاں نام لینے کی ضرورت نہیں، کوئی جس کی جو بھی بری ایڈکشن ہے وہ کوشش کرے کہ ان برائیوں کو چھوڑے۔ عموماً یہاں لوگوں کو بے چینی ہوتی ہے، ہمیشہ برائی انسان کے اندر بے چینی پیدا کرتی ہے،
اس کے اندر چڑچڑاہٹ پیدا کرتی ہے۔ سکون اصل میں کس چیز کا نام ہے؟ سکون آپ کو اچھے اعمال سے آتا ہے، دلی اطمینان سے آتا ہے۔ جب انسان اچھے اعمال کرے، اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو، بری عادتوں سے بچا رہے تو وہ سکون رہے گا۔ اور اگر کوئی انسان اپنی عادتوں کو نہ چھوڑے تو اس کی زندگی بے سکونی میں گزرے گی۔ تو ذات گرامی، آخر کا میسج یہ ہے، اپنی زندگیوں میں بھی سکون لائیں، اپنے ارد گرد بھی سکون پھیلائیں۔ وہ کیا ہے؟ کہ اس رمضان کو آپ اس طرح گزاریں جیسے میرے مدینے کے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب گزارتے تھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔